محترمہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کا وصال ہوا، کس عمر میں ان کا وصال ہوا، اور ساتھ ساتھ ان کی مسلمہ کیسے ہوئی، ان کے اوصاف کیسے تھے، تو بیان فرماتے ہیں کہ ولدہ بعد مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سنتین واشہر 2 سال کچھ مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 سال کچھ مہینے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ عمر شریف دونوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 63 برس رہی اور آپ کی بھی عمر 63 برس رہی۔ اس کا مطلب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ دو گئے کچھ وہی زمانہ ہے جو زمانہ آپ کی خلافت کا دور ہے، جو زمانہ آپ کی خلافت کا دور ہے وہی زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عمر کے فرق کا بھی ہے، اتنا ہی فرق کا عمر شریف ہے۔ فَإِنَّهُ مَاتَ وَلَهُ 63 سنہ، جس وقت اللہ کے رسول جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 63 برس تھی۔ 63 برس تھی، جس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کچھ مہینے آپ چھوٹے تھے۔ اگرچہ ایک روایت ملتی ہے جس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن میں عمر دراز زیادہ ہوں۔ حالانکہ یہ حقیقت واقعہ کے خلاف ہے کہ آپ عمر دراز کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عمر شریف دونوں کی 63 برس ہوئی، دونوں کی 63 برس ہوئی اور آپ کا وصال بعد میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ہوگی، بعد ہی ہوگی۔ جب دونوں کی دونوں حضرات کی ایک ہی ہے تو پیدائش بعد میں ہوگی، تو اس لیے ہاں کسی اور سے پوچھا ہوگا، اس لیے یہاں اس کو اس کی کمزوری، اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا۔ تو سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں ابن کثیر وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ خلیفہ خیار بن یزید بن اسم، خلیفہ بن خیار بن یزید بن اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی موضوع ہے۔ قال لأبی بکر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا انا اکبر او انت، میں بڑا ہوں یا آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا انت اکبر وانا اصغر منک، کہ بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن میری عمر زیادہ ہے، میں عمر سے آپ سے بڑا ہوں لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ ہی بڑے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث مرسل ہے اور بہت غریب ہے، مشہور اس کے خلاف ہے، مشہور اس کے خلاف انما صح ذلك عن العباس، یہ بات حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے درست ہو سکتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے وہ جواب ارشاد فرمایا تھا اور ان کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ اس اعتبار سے یہ بہت درستہ جواب ہوا، یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں اگرچہ عمر میری زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وکانا منشأہ بمکہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشو و نما کا جو جگہ ہے وہ مکہ ہے، مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ لا یخرج منہا الا لتجارہ، مکہ ہی میں آپ کی رہائش رہتی تھی اور بہت کم باہر نکلنا ہوتا تھا، اور اگر نکلنا بھی ہوتا تھا تو محض تجارت کے لیے آپ نکلتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں آپ کا جو مقام تھا اس مقام کی طرف وضاحت کرتے ہیں کہ وکانا ذا مال جزیر فی قومہ وقربۃ تامہ واحسان وتفضل فی، کہ آپ اپنی قوم میں بہت زیادہ مالوں والے، یعنی آپ اپنی قوم میں مالدار شخص تھے اور اعلیٰ درجے کی مروت آپ کو حاصل تھی اور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے اور بہت اونچا مقام، تفضل مانے اونچا مقام، شرف و بزرگی آپ کو حاصل تھی اپنی قوم میں۔ کما قال له ابن دغنہ لکھا ہے، جیسا کہ ابن دغنہ کہتے ہیں انک لا تصل الرحم وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الدهر وتقرض الضیف،
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابن دغنہ یا دغنہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق فرماتے ہیں اور تقسیم المعدوم اور گمشدہ کو تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ وتحمل الکلہ، اس میں لکھا ہوا اس میں نہیں ہے. اور آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں اور آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وتعین علی نوائب الدر، اور مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ اوصاف ذکر کیے ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ ان کے مطلب فطری اوصاف تھے جس کے اثرات اسلام لانے سے پہلے بھی نظر آتے ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی نظر آتے ہیں. بطور خاص ان کے وہ اوصاف جو صلہ رحمی کے حوالے سے ہیں، لوگوں کی مدد کے حوالے سے ہیں، مہمان نوازی کے حوالے سے ہیں. امام نبی فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ قُرَيْشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَهْلِ مُشَاوَرَتِهِمْ وَمُحَبَّبًا فِيهِمْ، کہ آپ رؤسائے قریش سے تھے، یعنی دور جاہلیت میں قریش کے سرداروں میں آپ کا نام تھا اور ان کی مجلس مشاورت میں آپ کو ایک درجہ حاصل تھا. یعنی قریش مختلف معاملات میں آپ سے مشاورت بھی کیا کرتے تھے اور ان میں آپ کافی محبوب بھی تھے. ان میں آپ کافی محبوب بھی تھے اور جو محبوب ومالفن تھی اور بہت زیادہ پسند کیے جانے والے. فلما جاء الاسلام، وہی محبوب کے معنی میں، پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے آثارہ علی ما سوا، تو انہوں نے اسلام کو ہر چیز پر ترجیح دی. ودخل فیہ اکمل دخول، اور پورے طور پر اسلام میں داخل ہو گئے. یعنی سب کچھ چھوڑ دیا، رجسی چھوڑ دی اور پھر اس کے بعد قریش کی جو مشاورت تھی اسے چھوڑ دیا. ان سے پوری طرح کنارہ کش ہو کر انہوں نے اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی. زبیر بن بکار اور ابن عساکر معروف بن خربوط سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ احد عشرۃ من قریش اتصل لهم شرف الجاہلیہ بشرف الاسلام، و شرف الاسلام لکھا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریش کے ان 10 لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں دور جاہلیت میں بھی اونچا مقام حاصل تھا اور دور اسلام میں بھی. یعنی دور جاہلیت میں بھی ان کا تعلق اشراف سے تھا، یعنی ان کا شمار اشراف قریش میں ہوتا تھا. اور جب وہ اسلام لائے تو ان کا شمار اشراف مسلمین میں ہونے لگا. تو دور جاہلیت میں بھی وہ فضل و بزرگی انہیں حاصل تھی اور دور اسلام میں بھی فضل و بزرگی انہیں حاصل تھی. اب دور جاہلیت میں انہیں کس درجے کی فضل و شرف حاصل تھا، کس درجے کی ذمہ داریاں تھیں، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. فقان الیہ امر الدیات والغل، تو ان کے حوالے دیت، یعنی خون بہا اور تاوان کے معاملات سے دور تھے. ان کے ذمے کسی سے خون بہا لینا ہوتا تو ان سے مشاورت کی جاتی اور کسی سے تاوان لینا ہوتا. یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو انہیں دور جاہلیت میں حاصل تھی. اور اس طرح کی ذمہ داریاں قبیلوں کے سرداروں کو دی جاتی رہی، کیونکہ ان کے اندر اس درجے بادشاہت نہیں تھی جو بادشاہت بعد کے زمانے میں نظر آتی ہے. تو قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور اسی سردار کے فیصلے پر لوگ سہمتی جتاتے تھے، سمرتھن کرتے تھے اور پھر اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے. وذالک، اور اس کی وجہ بیان فرماتے کہ ان کے حوالے یہ ذمہ داری کیوں تھی. انا قریش لم یکن لهم ملک ترجع الامور كلها الیہ، کہ قریش کے درمیان کوئی بادشاہ نہیں، قریش کا اپنا کوئی بادشاہ نہیں تھا جس کی طرف زندگی کے تمام سیاسی معاملات جس کی طرف لوٹے. یعنی جو قریش زندگی کے تمام معاملات کی ذمہ داری قبول کر سکے. بل کان فی کل قبیلۃ ولایۃ عامہ، بلکہ ہر قبیلے میں ایک عام ولایت تھی تکون لرئیسہا، جو اس قبیلے کے سردار کو حاصل تھی. وہی فیصلہ کرتا تھا، اسی کی ذمہ داری تھی قبیلے کو سنبھالنے کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے بڑے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری، ان کے ذمے یہ کام تھا، خون بہا کے معاملات ان کے حوالے تھے اور تاوان کے معاملات. فکانت فی بنی ہاشم السقایا والرفادہ،
تو بنو ہاشم میں سقایا یعنی جو لوگ آتے تھے حرم میں حاضری دینے کے لیے دور دراز سے، انہیں پانی پلانے کی ذمہ داری اور ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کی ذمہ داری، اسی کو رفادہ کہتے ہیں۔ پانی پلانے اور کھانے پینے کے انتظام کی ذمہ داری انہیں کی سپرد تھی۔ اس کا مضمون کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے سقایا اور رفادہ کا؟ انہ لا یاکل ولا یشرب احد الا من طعامہ وشرابہ، کہ کوئی بھی کہیں سے آئے گا تو انہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں، کہ وہ کوئی شخص کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، مگر انہی کی ذمہ داری تھی لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا وہ انتظام کرے۔ اور وکانت فی بنی عبد الدار الحجابہ واللواء والندوہ، اور بنو عبد الدار جو قبیلہ ہے اس قبیلے کی ذمہ داری تھی پہرے داری اور علم برداری، لواء سے مراد علم برداری، اور ندوہ سے مراد مشاورت، کہ مجلس مشاورت کا انتظام ان کے ذمہ تھا۔ پہرے داری کا، خانہ کعبہ کی پہرے داری کا انتظام ان کے ذمہ تھا۔ علم بردار یہی تھی، انہیں کے ہاتھوں میں علم ہوا کرتا تھا۔ اے لا يدخل البیت احد الا باذنہم، خانہ کعبہ میں کوئی شخص ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ انہی پہرے دار یہی تھے، تو ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ ہم اندر جائیں یا نہ جائیں۔ وَإِذَا أَخَذَتْ قُرَيْشٌ رَائِدَ حَرْبٍ، اور جب قریش کسی جنگ کا جھنڈا بلند کرتے تو أَخَذَهَا لَهُم بنو عبد الدار، تو بنو عبد الدار اس جھنڈے کو بلند کرتے تھے، یعنی علم بردار یہی تھے۔ جب بھی کسی اصل میں جھنڈا بلند کرنا یہ ہے لوگوں کو آواز دینا کسی جنگ کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنا کسی جنگ کے لیے، یہ ہے علم برداری۔ تو اگر قریش کو کوئی جنگ کرنی ہوتی تھی تو لوگوں کو اکٹھا کرنا اور لوگوں کو اس جنگ پر آمادہ کرنا یہ ذمہ داری تھی بنو عبد الدار کی۔ تو جب بھی کسی جنگ کا جھنڈا بلند کرنا ہوتا تو وہ جھنڈا قریش کے لیے بنو عبد الدار ہی بلند کرتے، اور جب کسی معاملے کے لیے، کسی معاملے میں مشاورت کے لیے اکٹھا ہوتے، کسی عہد کو ابرام، کوئی معاہدہ کرنا ہوتا تھا اور نقض یا کسی معاہدے کو ختم کرنا ہوتا تھا، تو معاہدہ کرنے اور معاہدے کو ختم کرنے میں جب مشاورت کی ضرورت پڑتی تھی اور وہ اکٹھا ہوتے تھے تو لا یکون اجتماعهم لذلك الا فی دار الندوہ، تو ان سب کا اکٹھا ہونا یہ دار الندوہ میں ہوتا تھا۔ ولا ينفذ الا بها، اور یہ معاملہ وہی فیصل ہوتا تھا اور یہ کن کے ذمہ تھا؟ دار الندوہ کی تمام ذمہ داری کن کے حوالے تھی؟ بنو عبد الدار کے حوالے تھی۔ کسی معاملے میں مشاورت کرنی ہوئی تو یہ سب کو اکٹھا کرتے تھے اور اس جگہ اکٹھا ہو کر مشاورت ہوتی تھی۔ علم بردار بھی یہی تھے، پہرے دار بھی یہی تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کی سرداری کے ساتھ ساتھ قریش کے جو اجتماعی معاملات تھے ان معاملوں میں ایک بڑا معاملہ دیت اور تاوان کا تھا، اس ذمہ داری کو آپ نے قبول کر رکھا تھا۔ یہ وہ شرف ہے جو دور جاہلیت میں آپ کو حاصل ہوا، اور جب دور اسلام شروع ہوا تو آپ کے لیے وہ شرف کیا، خود اسلام میں بہت بڑا شرف ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں مسلمانوں کے درمیان آپ کو جو قدر منزلت حاصل تھی وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ دور جاہلیت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اوصاف کا قبل میں ذکر ہو چکا کہ آپ جو ہے دوسرا کی تلاش میں مالی تعاون بھی کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، صلہ رحمی فرماتے تھے، مہمان نوازی فرماتے تھے، اور جب کوئی آفت ناگہانی آتی تو لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، مشکلات میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خلقہ فی الجاہلیہ رضی اللہ عنہ، دور جاہلیت میں آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت زیادہ نیک سرشت پاک دامن عاف، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا ابو بکر من اعف الناس فی الجاہلیہ، کہ دور جاہلیت میں آپ بہت زیادہ شریف تھے، بہت زیادہ دور جاہلیت میں کی شرافت اور عزت داری آپ کو حاصل تھی۔ اخرج ابن عساکر بسند صحیح عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت واللہ ما قال ابو بکر شعرا قط فی جاہلیت ولا اسلام، چونکہ شعر کوئی فخر و مباحات اور ساتھ ہی ساتھ عربوں کی شعر کوئی جس کا ایک واقعی حصہ بدتمیزیوں بد تہذیبیوں پر مشتمل ہوا کرتا ہے، اس کے کچھ ان بد تہذیبیوں اور بدتمیزیوں کے کچھ ادبی آثار آپ حضرات کے درس میں بھی شامل ہیں، ان بدتمیزیوں کو آپ بھی پڑھتے ہیں۔
اس درجہ عشق کی بدتمیزیاں، ٹھیک ہے نا، ایسی عشوہ ترازیاں، ایسی فضول گوئیاں وہاں آپ کو نظر آتی ہیں امرؤ القیس وغیرہ کے اشعار میں کہ آپ اشش نہیں کر سکتے، انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں، حیرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ تو اس دور کے ماحول کو سامنے رکھ کر، کیونکہ شعر کہنے والا بہت زیادہ قابل تقریب نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ قابل تقریب نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اگر کسی کو چڑھانا ہوتا تھا تو لوگ شاعر کہہ دیا کرتے تھے، مجنون کہہ دیا کرتے تھے، اور اس طرح کا الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر بھی لوگوں نے لگا رکھا تھا۔ آپ کو اگر ضبط پہنچانا ہوتا تھا دل کے اعتبار سے دل پر، تو آپ کو مجنون اور شاعر کہا کرتے تھے، کیونکہ اس معاشرے میں شاعر بہت قابل تکلیف نہیں تھا، اور دوسرے کی ان کی باتوں پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا تھا۔ ایسے افسانے وہ پڑھ کر اپنی شاعری میں رکھتے تھے کہ اگر وہ نارمل کچھ بولتے تھے تو لوگوں کو اس کی باتوں پر اعتبار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کا الزام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں اور شاعر سے یہ مشہور کرتے ہیں تاکہ ان کی باتوں پر لوگ توجہ دینا چھوڑ دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی واللہ ما قال ابو بکر شعرا قط فی جاہلیت ولا اسلام، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں شعر کبھی کوئی شعر نہ کہا، نہ دور جاہلیت میں نہ دور اسلام میں۔ وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمَانُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہ انہوں نے اور حضرت عثمان نے، ان دونوں حضرات نے دور جاہلیت میں ہی شراب نوشی چھوڑ دی، شراب نوشی چھوڑے رکھا انہوں نے۔ اخرجہ ابو نعیم بسند جید عنہا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی لقد حرم ابو بکر الخمر علی نفسہ فی الجاہلیہ، تو چھوڑنے کا مطلب چھوڑے رکھا، ترجمہ کیجئے کہ چھوڑے رکھا، ورنہ چھوڑنے سے غلط فہمی کا شکار ہوتا کہ ہاں پہلے پکڑا تھا پھر اس کے بعد اسے چھوڑا، چھوڑے رکھا، کبھی اس کے قریب نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ خود پر دور جاہلیت میں ہی خود پر شراب نوشی کو حرام کر لیا تھا۔ اس کے بعد ابن عساکر رحمۃ اللہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ما قال ابو بکر شعرا قط، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی شعر نہ کہا۔ ابن عساکر ابو العالیہ الریاحی سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قیل لابو بکر الصدیق فی مجمع من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کے مجمع میں پوچھا گیا کہ کیا آپ الشرکت الخمر فی الجاہلیہ، کیا آپ نے کبھی دور جاہلیت میں شراب نوشی کی؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کیوں ایسا ہوا؟ جب عرب کا وہ معاشرہ شراب نوشی کا عادی تھا اور شراب پیش کرنے کو بہت بڑی مہمان نوازی، بہت اچھی میزبانی قرار دیا جاتا تھا، تو ایسے دور میں آپ اسے محسوس کیسے رہے؟ کیا سوچا آپ نے کہ مجھے شراب نہیں پینی چاہیے؟ شراب تو مستی کی چیز ہے، اس مستی سے خود کو آپ نے کیسے دور رکھا؟ تو جواب ارشاد فرماتے کہ ان کو اصون و عرضی کی میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا تھا اور احفظ مروتی، اپنی مروت کو بچاتا تھا، کیونکہ فإِنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، جو شخص شراب نوشی کر لیتا ہے وہ اپنی عزت اور اپنی آبرو کو ضائع کر دیتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ خود کی عزت کو نیلام کر دیتا ہے۔ اور مجھے اتنا شعور تھا کہ مجھے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی خودی کو بچانا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، یعنی یہ بیان حضرت صدیق اکبر کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ابو بکر، انہوں نے سچ کہا، صدقہ ابو بکر مرتين، دو بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نے جو بات کہی ہے بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، غریب ہے سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے۔ اخرجہ ابن سعد عن عائشہ، ابن سعد سے عائشہ صدیقہ، یہ ان کے اوصاف کے حوالے سے کہ ان کا سراپا کیسا تھا۔ صاف اوصاف سے مراد یہ ہے، یہاں سراپے کا بیان ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا کیسا تھا، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کا وجود ناس کیسا تھا،
آپ کا بدن کیسا تھا؟ کدو کاٹ سے کہتے ہیں، کدو کاٹ، سراپا یہ سب کو عام ہے، گویا کہ یہ پیکر تراشی ہے، منصور پیکر تراشی ان کے اوصاف کے بیان میں۔ آخری راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ان رجلا قال لها، ایک شخص نے ان سے پوچھا صفی لنا، ان سے کہا، عرض کیا کہ آپ ہمارے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیکر کو بیان کریں، وصف کو بیان کریں، وصف ظاہر کو۔ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی رجل ابیض، وہ کوبرو انسان تھے، کوبرو انسان تھے، نحیف تھے، کمزور بدن رکھتے تھے، خفیف العارضین، اور ان کے رخسار تھوڑے سے دبے سے تھے۔ ابھرے ہوئے رخسار ان کے ہوتے ہیں جن کے بدن میں گوشت ہوتا ہے، بدن میں گوشت کتنا تھا؟ ان کی انگلیوں کے بارے میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ عالی الاشاجع، کہ ان کی انگلیوں سے گوشت غائب تھا، یعنی انگلیوں کی ہڈیاں، جب جس کی انگلیوں کی ہڈیاں نظر آئے ظاہر سی بات ہے اس کے رخسار میں گوشت کہاں سے ہوگا، تو رخسار کچھ دبے سے تھے، ٹھیک ہے۔ اجنحو، تھوڑا سا کمر میں جھکاؤ تھا، جھکی کمر والے، کمر میں جھکاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کمزور بدن ہوگا تو کمر میں خم ہوگا، جھکاؤ ہوگا۔ لا یستمسک ازارہ یسترخی عن حقویہ، کہ ازار باندھتے تھے تو ازار بھی رک نہیں پاتا تھا، رکنے کا مطلب گر نہیں جاتا تھا، سرک جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یسترخی عن حقویہ، ان کی کوکھ سے تھوڑا سا سرک جاتا تھا۔ جیسے آپ لنگی باندھیں تو اگر مضبوط آپ کا پیٹ ہوگا، مضبوط آپ کی کمر ہوگی تو آپ کا بندھا ہوا ہوگا، رکا ہوا ہوگا، اور اگر کمر میں گوشت ہی نہیں ہوگا، کوکھ پوری طرح خالی، کوکھ سے مراد ہے پیٹ کا حصہ جب خالی ہوتا ہے تو کوئی چیز یہاں سکون سے رکتی نہیں، بہت زیادہ ہو جائے تو بھی نہیں رکتی ہے، اور بہت کم ہو جائے تو بھی لنگی نہیں رک پاتی ہے۔ درمیانی جب پیٹ رہتا ہے تو ازار بند بھی صحیح سلامت اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، اور لنگی بھی تہبند شریف بھی باقی، ورنہ نہ یہ باقی رہے گا نہ وہ باقی رہے گا، آپ باندھیں گے یہاں اور 1 گھنٹے کے بعد نظر آئے گا کہاں۔ تو ارشاد فرماتی کہ لا یستمسک ازارہ یسترخی عن حقویہ، ان کی کوکھ سے وہ نیچے سرک جاتا تھا۔ معروف الوجہ، یعنی جو جلد تھی، جلد عرق آلود رہا کرتی تھی، اسے آپ کہتے ہیں کہ نا یہ اسکین کو کیا کہتے ہیں، اسکین جو ہوتی ہے نا، اسکین، اس میں چکناہٹ، کچھ پسینے کی تری ہوتی ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں جی، ہاں جو بھی ہے، ایک ہے سوکھی اسکین، ٹھیک ہے نا، چہرہ سوکھا سا رہتا ہے، ایک ہے تر اسکین، جس پہ جو ہے چہرے میں تری محسوس ہوتی ہے، تو یہ سوکھی اسکین والے نہیں تھے، تو کہتے ہیں معروف الوجہ، چہرے پر آنکھ کے نشانات رہا کرتے تھے، اور غیر ظاہر سی بات ہے جب وہ کم ہوگا، گوشت کم ہوگا تو چہرے میں بھی کم ہوگا، تو رخسار دبا سا ہوگا، آنکھیں دھسی سی ہوگی، تو دھسی سی ہوں گی، اور پیشانی ابری سی نظر آئے گی، اس لیے نظر آئے گی کہ جب چہرہ بھرا سا ہوتا ہے تو پیشانی اسی کے متناسب نظر آتی ہے، اب چہرہ دبا سا ہو تو پیشانی ابری سی ہوگی، آنکھیں دھسی سی ہوں گی۔ تو نادر جبہہ عالی الاشاجع، ان کی انگلیوں کے پور خالی تھے، کس سے؟ گوشت سے۔ حاضی صفت ہو، یہ ان کے اوصاف، یہ ان کا سراپا ہے، اوصاف نہ کہیں، یہ ان کا سراپا ہے کہ جو ان کا رنگ تھا وہ رنگ تو خوبصورت تھا، سفید تھا، لیکن کمزور سے نہیں سے تھے، ہلکے بدن والے، ترجمہ کریں ہلکے بدن والے، اور ہلکے رخسار والے، اور جھکی ہوئی کمر والے کی ازار، اسی کی تشریح ہے کہ ازار بھی رکتا نہیں تھا، ان کے کمر سے نیچے سر جاتا تھا، اور عرق آلود چہرے والے تھے، دھسی ہوئی آنکھوں والے تھے، ابری ہوئی پیشانی والے تھے، اور انگلیوں کے پور جو تھے وہ گوشت سے خالی تھے، ان کا سراپا۔ ایک اور تخریج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ان ابا بکر کان یخدم بالحنا والکتم،
قدم قسم ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، اور حنا تو آپ جانتے ہیں برغ حنا پہ لکھتا ہوں میں کرتے دل کی بات شاید کسی کے ہاتھ لگے. تو بہرحال شعر ہم کو صحیح سے یاد نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بال تھے ان بال وہ بال کھچڑی جیسے تھے نا، کہ اس میں سفیدی کے اثرات تھے، سفیدی کے اثرات تھے کہ کچھ پکے ہوئے کچھ کالے بال. تو ان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خضاب لگایا کرتے تھے. جو خضاب اس کا قسم ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے، اور اس سے بھی وہی رنگ نکلتا ہے جو رنگ اس میں ہوتا ہے مہندی کے کلر، مہندی میں ہوتا ہے. تو مہندی اور قسم کا خضاب لگایا کرتے تھے. ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ولیس فی اصحابہ اشمۃ غیر ابی بکر. آپ کے صحابہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کے بال کھچڑی جیسے تھے. کھچڑی کا ترجمہ وہی ہے کہ کچھ سفید کچھ کالے، اس کو کھچڑی کہتے ہیں. ادھر سفید ادھر کالے، ادھر سفید ادھر کالے، اس طرح کے بال ہوا کرتے تھے. تو فا کیا لکھا ہوا ہے؟ فلفا لکھا ہوا ہے. فغلفها بالحنا والقدم. تو اب آپ انہیں اسے رنگ لیا کرتے تھے یا چھپا لیا کرتے تھے، کس کے ذریعے سے؟ یا انہیں ایک کر دیا کرتے تھے، انہیں ایک کر دیا کرتے تھے مہندی کے ذریعے سے اور کسم کے ذریعے سے. کسم ایک خاص قسم کی گھاس ہے جسے پیس کر یہ عرق نکالا جاتا ہے، اور اسے ٹھنڈا کر کے یا وہ تھوڑا سا اسے لکوڈ کو تھوڑا سا گاڑھا کر کے اسے بالوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ظاہر تھے. اس سے پہلے اوصاف باطن کا بیان، یہاں اوصاف ظاہر کا بیان. اوصاف ظاہر کو پیکر کہتے ہیں، پیکر. اور اسی پیکر کے بیان کرنے کو نظر و نسق میں پیکر تراشی کہتے ہیں. پانی لے آئیں گے آپ؟